ایڈوکیٹ احمد صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. آج بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے دنیا میں لوگوں کو کنسرنز ہو گئے ہیں. ان کی آنکھ کی بینائی کا جو چیپٹر ہم نے اب دیکھا, پھر ہم نے محسن نقوی کا بیان سنا کہ پی ٹی آئی کی طریقہ کار کی وجہ سے ڈیلے ہوئی عمران خان کی ٹریٹمنٹ. ایک طریقے سے انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ عمران خان کی صحت کے اوپر سیاست حکومت کر رہی ہے, اور پھر وہ الزام بھی پی ٹی آئی پہ ڈال دیا کہ پی ٹی آئی کی سیاست کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے. آپ کی نظر میں آج جب ہیومن رائٹس کے ادارے پاکستان میں وائلیشن کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں تو اس سے پہلے ہی وہ دیکھ لیتے ہیں کہ عام ہیومن کی بات تو چھوڑ دیجئے, ایکس پرائم منسٹر کا حال یہ ہوا ہے تو عام آدمی کی بات کیا کریں. جیلوں میں کتنے عام لوگ ہیں جن کا ہم ذکر نہیں کرتے ہیں, لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم عمران خان کی گفتگو کے ساتھ ساتھ ہم یہ گفتگو بھی کریں کہ ہماری جیلوں کا حال کیا ہے. وہاں کتنے بے گناہ پھنسے ہوئے بیٹھے ہیں جن کی پیشی نہیں ہوتی, رشوت نہ دو تو ماریں گے, کھانا نہیں ملتا, کیا کچھ نہیں کیا جاتا, کروٹ بدلنے کی جگہ نہیں ہوتی بیرکس کے اندر سونے کے دوران. آپ کی رائے اس کے اوپر احمد اویس صاحب؟ آپ نے کور کی ہے صورتحال کو. یہ دیکھیے محسن نقوی صاحب نے ایسی بیتوں کی بات کی ہے, مجھے اس کی ابھی تک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان جیل میں ہے, جیل میں ایکسیس نہیں ہے کسی آدمی کو, وہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی, وہاں کو پھڑک نہیں سکتا, پہنچ نہیں سکتا, ان کی بہنوں کو ان کے رشتہ داروں کو کوئی وہاں پہ پہنچ نہیں سکتا. تو ڈیلے ان کی ٹریٹمنٹ میں پی ٹی آئی کیسے کر رہی ہے؟ آپ احتجاج کر رہے ہیں, آپ احتجاج کریں گے تو وہ ان کو ٹریٹمنٹ نہیں دیں گے, سمپل. اندازہ لگائیے ذرا کہ اگر وہ اتنا ان کا امپلسیو ایٹیچیوڈ ہے کہ ہمارے احتجاج پہ وہ ٹریٹمنٹ روک دیں گے, ایک انسانی جان کو نقصان پہنچا دیں گے, تو اس سے بڑا ان ہیومن ایٹیچیوڈ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جو جس قسم کی بات کی ہے انہوں نے, یہ انسانیت سے گری ہوئی بات کی ہے انہوں نے. اس کو ایک خیال کرنا چاہیے اس بات کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, سب جانے جیل کے اندر جو حالات ہیں. ویسے میرے دل میں ایک سوال آ رہا ہے احمد صاحب, اگر مجھے پوچھنے کی اجازت دیں حضور. جی. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ اگر کل کو عمران خان اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی سیاست کی وجہ سے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. جی ہاں, پھر تو وہ جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا تو اپنا نظام ہے, لیکن دنیا دیکھے گی پھر یہ کہاں بھاگ رہے ہوں گے اور ان کے پیچھے کون لگے ہوئے ہوں گے اور کہاں چھپ رہے ہوں گے, کیا حالات ہوں گے. وہ خدا نہ کرے وہ وقت آئے, ہم نہیں چاہتے, لیکن یہ پر محسن نقوی صاحب کو تشویش ہے کہ جب اب ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے تو آپ لوگ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ جی ہم نے تو ہماری شور مچانے سے تو ٹریٹمنٹ شروع ہوئی, ادروائز تو جب پہلے دن انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہا تھا کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے, تو اسی وقت یہ ان کو دکھایا جاتا ڈاکٹر کو, اور اسی دن ان کے اہل خانہ کو اطلاع کی جاتی, پی ٹی آئی کے چیئرمین کو اطلاع کی جاتی کہ بھائی یہ آپ آئیں, ان سے ملیں اور ہم ان کا علاج کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, آپ لوگ صرف عمران خان کی جیل کا سوچتے ہیں, وہ جو اتنے سارے بیچارے لوگ جیلوں میں بند ہیں ان کے لیے بھی آواز اٹھائیں. میں ان کی بات بھی کرنے لگا ہوں کہ بات یہ ہے کہ ہمارے کسی پچھلے دور میں ایک منسٹر تھے, میں آپ کو بالکل یہ سچی بات بتا رہا ہوں, ریکارڈ کے اوپر ہے. ان کو جو پورٹ فولیو ملا پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے, تو ان کو جیل خانہ جات کا ان کو منسٹر بنا دیا. تو انہوں نے ایک جگہ تقریر کی, انہوں نے کہا کہ اب دیکھیں, اب میں اس بڑی تیزی سے کام کروں گا اور سارے صوبے میں جیلوں کا جال بچھا دوں گا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی قیدیوں کے حالات بہتر ہوں گے, انہوں نے کہا جیلوں کا جال بچھا دوں گا میں. تو سوال یہ ہے کہ ہمارے سر بچھا دیا, آپ نے نوٹ نہیں کیا, لوگ اپنے گھروں میں قیدی بنے ہوئے ہیں, حالات معاشی ایسے ہی ہیں. جال تو پہلے بنا ہے. سوال یہ ہے کہ دیکھیے, یہ آپ کو یہ ساری چیزوں کو کنیکٹ کرنا پڑے گا. آپ نے جو باتیں کی ہیں نا, وہ اتنی کلوزلی کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ وہ سب کو میں اکٹھا کوشش کروں گا کہ جواب دوں اس میں, کیونکہ اس کے ساتھ آپ نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا بھی بات کی ہے. سر پروگرام کے باقی حصے بھی ہیں نا, آپ ساری باتیں اس حصے میں کر دیں گے تو پھر آگے میرے پاس کچھ بچے گا نہیں نا. ایک ایک کر کے کرتے ہیں پلیز احمد صاحب. میں ابھی اسی کے کر رہا ہوں. دیکھیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ جیلوں میں جس طریقے کے ساتھ ان کو رکھا جاتا ہے ایک عام قیدی کو, اور جو سلوک ہوتا ہے اس کے ساتھ, اور جو ان ہیومن سلوک ہوتا ہے اس کے ساتھ ان ہیومن سلوک ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیان سے باہر ہے. وہ میں پبلکلی آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا, نہ آپ ہی کسی کے آگے بیان کر سکیں گے. پتہ ہے آپ کو بھی اور مجھے بھی ہے کہ کیا ہوتا ہے جیل کے اندر, عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور لڑکوں کے ساتھ, مردوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے.
تو یہ صرف اس وجہ سے کہ قانون نہیں ہے. جب ملک میں سے قانون جو ہے اس کا فقدان ہو گیا, وہ نہیں ہے, تو پھر کا استعمال ہر جس حیثیت میں ہے وہاں پہ وہ کرتا ہے. بالکل ٹھیک سر. اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے, بالکل کیونکہ عدالت بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک سر. دیکھیں نا, جب آپ نے سو موٹو جو اس کی پاور جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ختم کر دی, تو اب آپ کو انکوزیٹوریل پروسیڈنگ جو ہوتی تھی سپریم کورٹ کی, کہ وہ ڈیپتھ میں جا کے ڈگ آؤٹ کرتے تھے پورا کہ ایسا. اب وہ پولو کھیلتے ہیں سر, اب وہ پولو کھیلتے ہیں. جی ہاں, اب وہ پولو کھیلتے ہیں. لیٹ ہم انجوائے پولو. مجھے آگے بڑھنے دینا ایڈمن صاحب آپ کی اجازت سے. نیازی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا حضور. ایک تو آپ عمران خان کی سچویشن پہ کمنٹ کیجئے, اور دوسرا اس بات کی کبھی مجھے جواب دیجیے گا نیازی صاحب کہ پاکستان کے بڑے بڑے لوگ جیلوں میں گئے ہیں سر. زرداری صاحب 14 سال, نواز شریف صاحب اتنی بار, اور کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ یہ جیلوں کے جو حالات ہیں, اندر جو مشکلات ہیں, ان کو ہم ختم کریں, کیونکہ خود بھی انہوں نے وہ مشکلات دیکھی اور فرسٹ ہینڈ دیکھی, لیکن ان کو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ ہم ان کے لیے بھی کچھ کریں, کوئی جیل ریفارمز لے کر آئیں. شاید الیکشن کے دور میں یہ ورڈ یوز ہوتا ہے, پھر نہیں ہوتا ہے. لگتا کچھ ایسا ہے کہ انہوں نے شاید وہ جیل دیکھی نہیں جو عام لوگ دیکھتے ہیں, جہاں پہ کروٹ لینے کی جگہ نہیں ہوتی. ان دو ایشوز پہ بات کیجیے گا. غوث محمد نیازی صاحب. جیل تو سارے سیاسی قیدی جاتے ہیں, لیڈر بھی جاتے ہیں. ہماری لیڈرشپ میں جتنی بھی بڑی لیڈرشپ ہے, خواجہ صاحب, حسن صاحب, سب نے, میاں نواز شریف, شہباز شریف, محمد شہباز, سب نے جیلیں دیکھی ہیں. سعد رفیق صاحب جیلیں دیکھی ہیں اور پھر جیلیں بھگتی بھی ہیں. لیکن جیل بھگتی کا بھی طریقہ ہے, ہر چیز کا ایک طریقہ ہے. آپ یہ احمد عبید صاحب ہمیں سنگاپور اور یورپ کی مثالیں دیتے ہیں. یہ لوگ اپنے گریبان میں جھانکے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, ان کی بات کیا ہے. کوئی ادارہ ان پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, چاہے حکومت ہے, چاہے کوئی غیر ملکی ہمارے غیر مالک دوست ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے. ان کا رویہ اور جو ایسا ہے کہ کوئی ان پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, اور کس چیز پہ ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. خان سے مذاکرات کرنے کو سارے ہچکچاتے ہیں, اس لیے کہ خان صاحب کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ آج یہ بات کر دیں گے اس پہ ٹھہر جائیں گے. یہ ان کے جتنے بندے ہیں کہ جو سو کارڈ لیڈر ہیں, ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ ایک بات کریں گے تو کل تک قائم رہیں گے. یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ خان سے جب ملنے جاتے تھے اور باہر نکلتے تھے تو ہر ایک اپنا ایک ویو ہوتا تھا, اور اپنا ویو آ کے میڈیا پہ بتاتا تھا, اور عام لوگ کنفیوز ہو جاتے تھے کہ خان صاحب اثر میں کہنا کیا چاہتے ہیں اور کیا کر. دیکھو یہ بالکل موسنقی کی بات ٹھیک ہے. ان کا ایٹیچیوڈ کی وجہ سے, ان کے 200 پریشر اور جس طرح کی وہ ڈرامے بازی کرتے ہیں, اس کی وجہ سے سب کچھ یہ ریاست سے ٹکر لیتے ہیں. ریاست سے بزور شمشیر جو ہے وہ مراد لینا چاہتے ہیں. اسی لیے عمران خان کا علاج ڈیلے ہوتا ہے. اوکے سر, میں سمجھ گیا. نہیں, میں سمجھتا ہوں, میں میری بات سنوں سر. عمران خان کا علاج ہوا. اب جو دوبارہ ٹیم چیک کرنے گئی, اس نے کہا کہ ٹھیکہ ہے ٹائم پہ لگ کے جب بیمار تھے. اب وہ جو آنکھ کے پیچھے جو ریٹنا کے ساتھ کلاٹ ہوا ہے, اگر وہ جیل کے باہر بھی ہوتے تو یہ ہو سکتا تھا. اور یہ نہیں کہ جیل کی وجہ سے ان کو کلاٹ ہوا ہے, ایسی بات نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں, غلط کہتے ہیں کہ جی خان صاحب جو ہے وہ وقت پہ ٹریٹمنٹ نہیں شروع کیا گیا. وہ تو خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو کہ سلمان صدر صاحب نے سپریم کورٹ کو بتائی, ڈاکٹر صاحبانہ میں کسی نے نہیں کہا کہ یہ ٹریٹمنٹ لیٹ ہو گئی ہے.